وہ درد جو میرے اندر ہے کبھی بھی الفاظوں میں نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن وہ درد اسی وقت دوا ہوگا، اسی درد کا دوا ہوگا کہ ہمارے دیش میں پیس آ جائے، وہ پیس جو ہمارے سب کا حق وہاں پہ ہو۔ چھوڑنا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ جب میں ایئرپورٹ آ گئی ایسے برباد سب کچھ چھوڑ کر، میں کبھی بھی نہیں سوچتی کہ 1 ویک کے اندر ہم نے ایک ہی بار بھی نہیں نہایا۔ ایک عورت جب گھر سے نکلتی تھی اپنے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھے، یا شاپنگ کے لیے، گھر کی خرید کے لیے یا ڈاکٹر کے لیے، ان کو مارتے تھے کہ آپ کے محرم کہاں ہے۔ طالبان کا کیا پالیسی ہے، کیا چاہتے ہیں وہ، وومن رائٹس کا کیا ہوگا، ہیومن رائٹس کا کیا ہوگا، وہ جو لوگ غیر مسلم ہے انہی کو کیا ہوگا، کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ ہماری تو ایک امید ہے کہ ہمارے گردوارے ہیں، اگر گرو گرنتھ صاحب مہاراج آج یہاں پہ ہے لیکن وہاں پہ گردوارے ہے، گردوارے کے بلڈنگ ہے، پراپرٹی گردوارے کے ہے، ان کی کیا ہوگا کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ ان کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ آیا، ہم بالکل میڈیا میں سب کچھ کہا، ان کی خطرہ زیادہ ہوا، جلدی سے جلدی وہ افغانستان سے نکل جائے، یہ ٹھیک ہوگا کہ یہاں پہ آئے شفٹ ہو جائے۔ درد تو بہت ہے، وہ درد جو سادگی سے بیان نہیں ہوتے، وہ درد جو انسان اپنے دیش کو چھوڑتے، دیش تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ میں اپنے ماں سے بھی بہت پیار کرتی ہوں، ایسی ہی ماں سے پیار کرتی ہوں، بہت دیش سے پیار کرتی ہوں۔ ہمارے دیش میں ایسے ہی لوگ میرے بارے میں کلپ بنایا کہ یہ تو بہت اپنے دیش سے پیار کرتی تھی، ابھی ایسی مجبور ہو گئی کہ دیش کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ تو بہت مجبوریت کی بات ہے، لیکن اپنے دیش سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ درد جو میرے اندر ہے کبھی بھی الفاظوں میں نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن وہ درد اسی وقت دوا ہوگا، اسی درد کا دوا ہوگا کہ ہمارے دیش میں پیس آ جائے، وہ پیس جو ہمارے سب کا حق وہاں پہ ہو، جو مسلم ہے، جو ہندو سکھ ہے، جو عورتیں ہیں، جو مرد ہے، سب ایک ہی ان کا ایک ہی حق ہو، وہ درد کا کوئی دوا ہوگا۔ لیکن ابھی تو زیادہ ہمارے درد زیادہ ہے، اور دیش چھوڑنا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ جب میں ایئرپورٹ آ گئی ایسے برباد سب کچھ چھوڑ کر، میں کبھی بھی نہیں سوچتی کہ 1 ویک کے اندر ہم نے ایک ہی بار بھی نہیں نہایا، ایسے ہی نکل گئے، سب نہیں سوچتی تھی کہ پاگل جیسے لگتے تھے ہم۔ میرا سوال ہے کہ جدوں تانوں ایک خبر ملی کہ طالبان کابل ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ، اس ویلے ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ اور ਕੀ ਕੀਤਾ، ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ اس ਨੂੰ سمجھیا؟ میں آفس میں تھی، سنڈے کا دن تھے، یہ سنڈے جو کل نہ پرسوں نا، لاسٹ سنڈے، اس سنڈے میں آفس میں تھی۔ جب 11 بجے تھی یا 10 ایسی ہی تھی کہ سب کی گھر کو فون آتی تھی کہ طالبان شہر کے اندر ہے، جلدی آپ کو گھر پہنچاؤ۔ ہمارے بھی فون کیے پاپا نے کہ کہا ہو، یہاں پہ سب کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی گل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جلدی سے نکل جاؤ کہ جب سب کچھ یعنی چینجز ہوتے، گورنمنٹ چینج ہوتا ہے، وہیں پہ تو پہلا بہت حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی کس کا عزت کا خطرہ ہے، کس کا سب کچھ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں آفس سے نکل گئی، جب آفس کے ہال سے باہر نکل گئی، میں گاڑی کے اندر تھی،
دیکھا کہ سب دوڑتے ہیں، شاید کون آفس سے، کون اپنے دکان سے وہاں پہ کام کرتا تھا، کون باہر تھے، کوئی کام پہ چلے گیا تھا، سب دوڑتے تھے اپنے گھر پہنچتا تھا. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اتنے ٹریفک تھا، اتنے رش تھا کہ ہم جام گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت ڈر گئی، پھر کہ کوئی بات نہ ہو، میں نے گاڑی چھوڑ کر پیدل چلی گئی بہت راستے پر، پیدل گھر پہنچ گئی. سب کچھ سائلنٹ تھا، باہر بہت بھیڑ تھا، سب دوڑتے تھے، لیکن اندر گھر کے آس پاس بالکل سب کچھ سائلنٹ لگتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. گھر کے اندر جب چلی گئی، میڈیا کو دیکھا کہ میڈیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کہا کچھ بات نہیں ہے، طالبان شہر کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کا خوف اور ڈر ہے، سب بھاگتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. طالبان نے کہا کہ ہم وہ دروازے جو کابل کا دروازے ہے ہم وہاں پہ پہنچ گئے، لیکن ہم نے پرومس کیا کہ جب تک امریکن فورسز ہیں ہم کبھی بھی شہر کے اندر نہیں جائیں گے. لیکن پھر سے رپورٹ ملا کہ طالبان وہی جو گڑبڑ ہوا، شہر پہ گڑبڑی ہوا وہاں پہ شہر کے اندر تھے، پریزیڈنٹ کے آفس پہ چلے گئے تھے، وہ تو پتہ نہیں ہے ابھی تک. پھر ہم طالبان نے یہ کہا، رات ایسی ہی رات ہوا کہ بالکل شہر میں فائرنگ تھے، بالکل سب کہتے تھے کہ وہ پولیس اسٹیشن ہے، سب پولیس بھاگ گئے، اسٹیشن جو کچھ اسٹیشن کے اندر تھے چور وہاں پہ گئے، سب کو لوٹ گئے. پھر طالبان نے کہا کہ ابھی ہم مجبور ہے کہ شہر کے اندر آ جائے، ابھی تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، پریزیڈنٹ بھاگ گیا. پریزیڈنٹ کی بھی پتہ نہیں ہے کہ بھاگ گیا نکال گیا، یہ تو آنے والا پتہ چلے گا کہ کیا بات تھے. ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم مجبور کے اندر آئیں گے. اس رات وہ شہر کے اندر آ گئے، اور رات کو تو کچھ پتہ نہیں لگا. صبح پتہ لگا کہ طالبان شہر کے اندر ہے. گروپس جاتے تھے لوگوں وہ لوگوں جو گورنمنٹ میں تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، ان کی گاڑی اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے. ایسی ہی گڑبڑی تھی اور بہت لوگوں کو چھیڑا. پھر طالبان نے کہا کہ یہ چور ہے، اس پہ بھروسہ مت کرو. کیسے کرے؟ سب کے ساتھ اسلحہ ہے، آتے ہیں کہ یہ گاڑی دے دو. ہمارے تو گورنمنٹ کے گاڑی تھے، لیکن ایسے لوگوں کے جو پرائیویٹ گاڑی تھے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. ایسی بہت گڑبڑی تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے طالبان کی کئی ویڈیوز دیکھی ہے، میں نے یہ دیکھا کہ اگر عورتوں نے برقع بھی پہنا ہوا ہے لیکن طالبان کا برقع کوئی اور قسم کا ہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک لیڈی برقع پہن کے جا رہی ہے لیکن اس کا نیچے سے سینڈل کسی فیشنیبل کو نظر آ رہا تھا، اس کو طالبان نے وہیں مار دیا. تو ہم تو یہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے اتنے سالوں میں، کیونکہ طالبان یہ پہلے بھی آیا ہے اب دوبارہ آیا ہے، آپ نے یہ سارا منظر دیکھا ہوگا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ برقع تو خود ہی مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچر ہے اور یہ کوئی اسلام اور شریعت میں نہیں ہے. اسلام و شریعت میں وہ حجاب ہے جو فیس دیکھنے لگتے ہیں، ہاتھ اور پیر. اور طالبان بھی آپ نے کہا، ٹھیک کہا کہ وہ لوگ جو برقع بھی پہنتے ہیں لیکن ان کے سینڈل یا کہ ان کے شلوار اگر تھوڑا سا اوپر ہو وہ لوگوں کو مارتے ہیں. اور جو کچھ میں 20 سال پہلے چھوٹی تھی لیکن کچھ یاد ہے طالبان کے، بہت چھیڑتے تھے لوگوں کو، عورتوں کو بہت. ایک عورت جب گھر سے نکلتی تھی اپنے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھے، یا شاپنگ کے لیے، گھر کی خرید کے لیے یا ڈاکٹر کے لیے، ان کو مارتے تھے کہ آپ کے محرم کہاں ہے. ایسی بہت عورتوں کو انہوں نے مارا، ایسی انہوں کو بنا کوئی لا فیصلے کی عورتوں کے لیے. یہ ڈر سب لوگوں کو ابھی بھی ہے. ابھی تو سچویشن وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. طالبان 20 سال پہلے جو افغانستان آ گئے وہاں پہ تو انہوں کا امیر المومنین تھے، یعنی سرکار تھے افغانستان کے. ابھی تو وہ بھی نہیں ہے. ابھی پہلے دن دوسرا دن عورتیں سب ڈرتے تھے،
لیکن اس سے بعد تھوڑا تھوڑا شہر میں دکھتے رہے، لیکن وہ کپڑے یا چنی جو پہلے پہنتے تھے وہی طرح نکلتے ہیں ابھی تک، لیکن بہت زیادہ لوگ ڈرتے بھی نکلتے نہیں، یعنی زیادہ نہیں ہے کون شہر پر نہیں دکھتا. لیکن ابھی تو طالبان کا کیا پالیسی ہے، کیا چاہتے ہیں وہ، وومن رائٹس کا کیا ہوگا، ہیومن رائٹس کا کیا ہوگا، وہ جو لوگ غیر مسلم ہے انہی کو کیا ہوگا، کوئی بھی پتہ نہیں ہے. جو درد سب کو ملتا ہے، جو ڈر سب کو ہے، یہ ہے کہ فیوچر کیا ہوگا، فیوچر میں افغانستان کی فیوچر کا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے حالات بالکل خراب ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی ایسے ایریا میں ہے ننگرہار پروونس کا کہ وہ طالبان اور داعش کی وہاں پہ جھگڑا ہے، کوئی ایریا داعش کے ہاتھ پہ ہے. داعش اس سے پہلے بہت تھے افغانستان میں، لیکن ہمارے آرمی اتنے لڑ گئی کہ ابھی داعش نہیں تھے، ابھی بھی پھر پیدا ہوا داعش. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عام لوگوں کا ڈر کیا ہے، عام لوگوں کا ڈر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حالات بالکل خراب ہو جائے. میں یہ سوچتی ہوں کہ طالبان کے لیڈرز جو قطر میں تھے، وہ لیڈرز جو لڑتے ہیں میدان جنگ میں، اس دونوں کے بیچ میں شاید انہوں کے آئیڈیا بالکل ڈیفرنٹ ہو. اور وہ لیڈرز جو لاسٹ گورنمنٹ، ابھی تو لاسٹ گورنمنٹ ہم کہتے ہیں، افغانستان کے اندر ہے، اور وہ بات کرتے ہیں طالبان کے ساتھ، سب یہ بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کون ہوگا. شاید یہ مین پرابلم یہ ہے کہ وہ بندہ جو پریزیڈنٹ ہوگا اس پہ سب سلیکٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. جو آپ نے بولا ہے میں اس کو کلیئر کر دوں. قطر میں طالبان کی جو نیگوسیشن ٹیم ہے، جو یونائٹڈ نیشن سے اور یو ایس اے سے بات کرتی ہے، انارکلی جی اس کے بارے میں ریفرنس کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، اور جو گراؤنڈ پہ جو لڑاکو لڑائی لڑ رہے ہیں یا طالبان کے کمانڈرز ہیں، وہ ان کی بات سنیں گے کہ نہیں، وہ وہاں پہ فیصلہ کر کے آ جائیں یو ایس اے سے، یونائٹڈ نیشن سے، باقی ملکوں سے. لیکن یہاں والے کہیں گے کہ لڑ مر تو ہم رہے ہیں، آپ تو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. ان کا یہ سوچ ہے. لیکن ایک بات اور کہ اج گرو گرنتھ صاحب ਦੇ 3 ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਏ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਨੇ. ਪਿੱਛੇ ਬਾਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੋਧੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اسی بارے میں کہ ان کے بھی فیوچر کا کیا ہوگا. ہماری تو ایک امید ہے کہ ہمارے گردوارے ہے. اگر گرو گرنتھ صاحب مہاراج آج یہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ گردوارے ہے، گردوارے کے بلڈنگ ہے، پراپرٹی گردوارے کے ہے. ان کی کیا ہوگا کوئی بھی پتہ نہیں ہے. لیکن وہ تصویریں جو گرو گرنتھ صاحب مہاراج کو یہاں پہ کابل سے لے کر یہاں پہ آئے، وہ بہت درد سے زیادہ تصویریں ہیں کہ کیونکہ ہماری آخری امید سنگت کی وہی تھے، وہی ہمارے امید تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ آج یہیں پہ ہے. پھر کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن امید کرتی ہوں. اور ابھی تو انٹرنیشنل کمیونٹی یا امریکن فورسز ایسی حالات کو ہم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ ہو سکتا ہے سب کچھ جو 20 سال میں اور سب کچھ برباد ہو جائے. کیونکہ ہماری امید یہ تھی جو پیس پروسیس ہے، وہ پیس پروسیس کا ایک اچھی سی ریزلٹ ہوگا. اس سے بعد جب اس کے ریزلٹ ملا، کوئی نہ کوئی وائلنس افغانستان میں کم ہوگا یا پیس ہوگا. اس سے بعد امریکن یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کی فورسز جو وہ قطر میں ان طالبان کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کیا کہ ہم نکلیں گے، وہی اسی سمے اسی ٹائم امریکن جا کر پھر ہمارے سب کچھ سیو ہو جائے، ایک گورنمنٹ بنے کہ وہاں پہ طالبان سب لوگ وہاں پہ اپنے فیس کو دیکھیں گے. لیکن ایسی جو ڈیسائیڈ امریکن کیا، یہ ڈیسائیڈ میری نظر سے اس ٹائم پر
ٹھیک نہیں تھے. ابھی تو طالبان یہ سوچتے ہیں, ابھی تو وہی ایک کانٹریکٹ امریکان کے ساتھ تھا کہ وہ 31 اگست بالکل فائنل ختم ہے اس کا. طالبان یہ سوچتے ہیں کہ ہم زور پر افغانستان پر قبضہ کیا, اور زور پر قبضہ وہ ہر کچھ کر سکتے. اس سمے پر, اس ٹائم پر بہت امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کو الگ نہ چھوڑے. افغانستان ابھی بھی افغانستان کے ساتھ بعد مدد ہو جائے, وہی مدد جو 20 سال ہوا. انٹرنیشنل کمیونٹی کر سکتا ہے وہ مدد جو افغانستان کے ساتھ کر سکتے ہیں. طالبان سے کوئی گارنٹی لے کے مدد کرے. وہ گارنٹی یہ ہوگا کہ ہیومن رائٹ, وومن رائٹس, جو 20 سال محنت ہماری جو غیر مسلم ہے, ہمارے رائٹ سب سیو رہیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ مدد کریں گے. یہ تو ایک راستہ ہے افغانستان کی بچانے کے لیے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ؟ ਸਾਨੂੰ زیادہ مدد ਹਾਂਜੀ ملی, بہت زیادہ مدد ملی. میں شکریہ کرتی ہوں انڈیا گورنمنٹ کے, مودی جی سے, اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کہ ہم سب کو ویزا ملا. آپ نے کہا, میں ریپیٹ نہیں کرتی. انڈین ایئر فورسز کا ہمیں بہت سیف فلائٹ ملا یہاں تک, اور آپ سب کو, پنیت سنگھ چندو کو, کہ ہم 24 گھنٹے 12-11-20 گھنٹے بھی نہیں, 24 گھنٹے ہم کانٹیکٹ میں تھے. ہمارے ہر پرابلم پوچھتا تھا. میں نے کہا ہمارے تو کوئی ویزا بھی نہیں ہے, اپنے تو نئے آن لائن ویزا پہ اپلائی کیا, ابھی تو کوئی رزلٹ اس کا نام ملا نہیں, ویزا ایشو نہیں ہے. میرے بھائی کا تو پاسپورٹ ایکسپائر تھا. ہم نہیں سوچتے تھے کہ ایسے حالات ہو جائے گا. نہیں, وہاں پہ تو پاسپورٹ کا پروسیس بہت لمبا ہے, کیونکہ رش بھی زیادہ ہے اور نئے پاسپورٹ ہے. لیکن ہمارے لیے تو گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے پاسپورٹ ملے گے. لیکن ہم تو یہ نہیں سوچتے کہ ایسی جلدی سے ایسے حالات آ جائے. لیکن ہم یہ ہیلپ ہم کو ملا. ایک بچہ تھا کہ اس کی کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا, ان کی بھی یہاں پہ ڈاکومنٹ ملا. ایک دوسرا افغان تھا جو مسلم تھا, وہ بھی اس کی پاسپورٹ بھی ایکسپائر تھا, اس کو بھی ویزا ملا وہی ایکسپائر پاسپورٹ پہ. یعنی یہ مدد بہت زیادہ مدد ہے. ایک کام جو ایک کنٹری میں قانون ہے, لیکن وہ قانون ایسی قانون کو چھوڑ کر مدد کرتے ہیں لوگوں کو, یہ بہت بڑا سا مدد ہے ہمارے لیے. ابھی تو ہم یہاں پہ سیف ہے, یہ بھی بہت زیادہ مدد. میں سب کو شکریہ کرتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیں یہ ہیلپ ملا. لیکن ہمارے دل وہاں پہ ہے. وہ لوگ جو ہمارے ہندو سکھ سنگت وہاں پہ ہے, اس کی جان خطرے میں ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ آیا, ہم بالکل میڈیا میں سب کچھ کہا, ان کی خطرہ زیادہ ہوا. جلدی سے جلدی وہ افغانستان سے نکل جائے, یہ ٹھیک ہوگا کہ یہاں پہ آئے, شفٹ ہو جائے. اور اس کے ساتھ افغانس لوگ جو وہ ایکٹیویٹیز تھے, ممبر آف پارلیمنٹ تھے, ابھی بہت لوگ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے, یا عام لوگ ہے جو چاہتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے انڈیا آئے. انڈیا کی مدد ہم چاہیے, انڈیا گورنمنٹ کے, بھارت سرکار کے, کہ افغان لوگوں کا, جو افغان لوگ بہت انڈیا سے پیار کرتے ہیں, سب جو مسلم ہے یا نان مسلم ہے, سب انڈیا سے پیار کرتے. بہت آنا جانا بھی تھے, گھومنے بہت آتے تھے, جاتے تھے. ابھی بھی بہت انڈین میں بہت افغان سبھی بھی ہے, افغان ہندو سکھ کے ساتھ مسلم افغان ابھی بھی زیادہ ہے. انہوں کو بھی مدد چاہیے. ہمارے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کی بھی انڈیا گورنمنٹ نے مدد کی.